بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک میرے بھائیوں، یہ روزمرہ کا بھی جملہ ہے ہمارا، اور بڑا عجیب موقع پر ہم اس کو بولتے ہیں، جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو، اور اس کو منسوب کرتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے شر سے بچو۔ اس غریب کا شر کیا ہوتا ہے؟ شر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کی تمنا کے خلاف کوئی بات ہو گئی۔ جیسے اس نے احسان کر کے آپ کو ایک طرح سے غلام بنا لیا، اب آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام، کوئی بات، کوئی کسی قسم کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کو یہ بات سننا پڑے گی۔ سنتے ہیں، کہتے ہیں، ہاں دیکھا نا، پہلے ہی حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یا میرے ساتھ ہو سکتا زیادتی بھی ہو گئی ہو۔ جس پر احسان ہوا ہے اس سے کوئی زیادتی بھی احسان کرنے والے پر ہوگی ہو، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بس وہ تو غلام ہو گیا ہے، اب اس کو نہیں میری کسی بات، میرے خلاف کسی قسم کی بات نہیں سوچنی چاہیے، میری غلط بات کو غلط نہیں کہنا چاہیے، تو یہ ہوتا ہے۔ اگر ہو گئی تو فوری طور پر یہ تانا ہے، یہ تانا دیا جاتا ہے وہ احسان جس پر کیا جاتا ہے اس پر، کہ مجھے تو پتہ ہے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو۔ میں میرے بھائیوں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیا کریں، حوالہ میں دے دیتا ہوں، خود دیکھ لیا کریں، ایسا نہ میں ترجمے میں ڈنڈی مار رہا ہوں یا میری خاص کو تفسیر ہو میری، اس لیے آپ خود دیکھ لیا کریں۔ کوئی بھی جب کوئی آیت کا حوالہ دے تو آپ خود دیکھ لیا کریں، ایسا یہ عادت بنا لیں، یہ اچھی عادت ہے، یہ ہمیں آگے ہی بڑھائے گی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 264 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو۔ اب جس نے صدقہ کیا ہے، کچھ دیا ہے نا، کوئی مدد کی ہے نا کسی کی، وہ احسان کرنے والا ہی ہو گیا نا۔ جس پر کیا ہے وہ احسان مند ہو گیا، وہ نیچے آ گیا۔ احسان کرنے والے کو تلقین کی جا رہی ہے، جو احسان کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ احسان جتاؤ نہیں، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، ہاں جی، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، اور دیکھا حضرت علی نے پہلے ہی فرما دیا تھا جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو۔ تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ احسان نہ جتاؤ، یہ احسان جتایا جا رہا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے نا، اور یہ آگے وہ کہتا ہے کہ ایذا نہ پہنچاؤ۔ ایذا کیا ہے؟ یہ بھی ایذا دی جا رہی ہے، اس کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا، تو میرے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو یا کسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو یار اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی تھی۔ تو قرآن یہ احسان کرنے والے کو روک رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ احسان جتاؤ بھی نہیں اور اس کو ایذا بھی نہ دو۔ اپنے صدقہ جو دیا ہے تم نے، جو احسان کیا ہے، صدقہ دیا بھی ایک طرح سے احسان ہی ہے نا، فری چیز دی ہے نا، صدقہ کیا ہے آپ نے، تو وہ اس طرح تم ضائع نہ کرو۔ تو ہم نے اس کے ایک الٹ بالکل بات، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک بنا دی کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو، وہ بات بنا لے، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ میرے بھائیوں، یہ میں چونکہ قرآن کی بات کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان کر کے، صدقہ دے کر، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرے۔ اب مجھے آیت وہ حوالہ تو میں بھول گیا ہوں، صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے کر شکر گزاری کی بھی تمنا نہیں کرتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس پر میرا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ بڑی مہربانی جی، بڑا شکریہ آپ کا، ہم کسی کے ساتھ کوئی بلائی ایک تو کرتے ہی نہیں ہیں،
सीधी बात को मतलब होता है, गर्ज होती है हमारी। अगर कर दें, यार उसने तो मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, उसने तो ये भी नहीं कहा मुझे थैंक यू। तो मेरे भाइयों, वो उनकी शान बयान हो रही है सहाबा की। वो शुक्रगुजारी की भी तमन्ना नहीं करते, वो ये अल्फाज भी नहीं सुनना चाहते किसी के साथ भलाई करके, फ्री यही एहसान करके, सदका देकर, कुछ काम करके। तो वो तो ये भी नहीं चाहते कि हमारा शुक्रिया अदा की। वो समझते हैं ये फ़र्ज़ है हम पर, हमने फ़र्ज़ पूरा। तो मैं सर दस यही बात करना चाहता था कि ये एहसान करने के बाद ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब फरमान किया जाता है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ किया जा रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे कौल बना कर इन बुज़ुर्ग हस्तियों की तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं, उनकी तहकीक नहीं की जाती कि यार इसके पीछे इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या जहर छुपा हुआ है, वो किस तरह कुरान को डिनाई करता है या किसी और बात को डिनाई करता है, वो चीज़ नहीं देते, बस उस पर वाह वाह करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बनाई होती हैं, बनी हुई हैं, सुनते हैं रोज़मर्रा। उनमें से एक ये बात भी है, जिस पर एहसान किया जाए उसके शर से बचो, यानी कि वो अब तुम्हारा ग़ुलाम हो गया है और अब तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो कोई बात ना करे, कुछ ना करे, किसी से कोई तुम गलत भी करो तो वो ये ना कहे कि तुम गलत कर रहे हो। अगर उसने कह दिया तुम गलत कर रहे हो तो फिर उस पर भी वही ताना वारद हो जाएगा, लाज़िम हो जाएगा, कह दिया जाएगा कि अब जिस पर एहसान करते हो उसके शर से बचो। कि बस ये बात मैंने कुरान के हवाले से आपके सामने रखना थी कि एहसान कुरान क्या कहता है। कुरान एहसान करने वाले को रोक रहा है कि तुमने ऐसा नहीं करना, ना एहसान जताना है और ना कोई ईज़ा पहुँचानी। बातों की भी ईज़ा होती है, ईज़ा कुरान बातों से बातें ही ईज़ा पहुँचाती हैं, और क्या होता है। बहरहाल ये बात मैंने करनी थी, कर दी, आपने सुन ली, आपका शुक्रिया। तो आपसे इल्तमास होता वही करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आपका शुक्रिया।